کربلا وسائے کربلا جہاں معصومین علیہ السلام کی اس مجلس تشریف آوری کے لیے صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب تمام بہنوں اور بھائیوں کا یہاں پر آنا، مجلس میں شرکت کرنا، پروردگار سے دعا ہے کہ آپ کی اس عبادت کو منظور و مقبول فرمائے. تمام مومن مومنات جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، جو کسی قسم کی حاجات رکھتے ہیں، ان سب کی برابری کے لیے، ان سب کی مشکلات کے حل کے لیے بہت سے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یوسف دا حجت خدا امام زمان علیہ السلام کے جلد ظہور اور سلامتی کے لیے صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فورد عمر اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. استغفر اللہ اسألہ التوبہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتاب المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما الصائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Chapter number 93, سورہ ضحیٰ. اس سورہ کے ابتدا میں پروردگار نے ضحیٰ یعنی جب سورج نکلتا ہے اور چڑھتا ہے اس وقت کو کہتے ہیں، اور پھر لیل کی بھی قسم کھائی اور دن کی بھی قسم کھائی، اور کئی قسموں کے بعد پروردگار اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سے مخاطب ہیں کہ عالم یجد کا یتیما فآوى. اے میرے محبوب، علم یجد کا یتیما، کیا تو یتیم نہیں تھا؟ کیا ہم نے تجھے یتیم نہ پایا؟ اور اس یتیمی کی حالت میں فآوى، اور ہم نے اس یتیمی کی حالت میں تیرا خیال رکھا، تیری سرپرستی کی. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَأَغْنَى، اور پھر وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى، اور پھر جب تو اکیلا تھا، تیرا کوئی مددگار نہیں تھا، تو اس وقت تیری تنہائی کو ہم نے دور کیا، تجھے مددگار پرووائڈ کیے. وہ تمام راستے کہ جن کے ذریعے تو کامیاب ہو سکتا تھا وہ تجھے دکھائے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور جب تیرے پاس مال نہیں تھا، ہم نے دیکھا کہ تیرے پاس مال نہیں ہے تو ہم نے تجھے غنی کر دیا.
اب یہ باتیں پیار و محبت کی باتیں ہیں، یا ممکن ہے کہ ایک طرف سے کبھی کوئی اظہار کرے کہ میرے پاس یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، تو دینے والا کہتا ہے کہ میں نے تجھے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا. لیکن اگلی جو بات ہے جو ہم سب کے لیے ہے، اور اس نبی کے لیے بھی ہے کہ جو خود یتیم پیدا ہوا ہے، تو پروردگار ہم سب کو فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ جب بھی تم کسی یتیم کو دیکھو، یتیم orphan, someone who has lost his father or mother، تو جب کسی یتیم کو دیکھو تو پھر اس کے ساتھ قہر سے پیش نہ ہو، غصے سے پیش نہ ہو، اس پر ظلم نہ کرو، اس کا مال نہیں چھینو، بلکہ ان تمام چیزوں کا الٹ اس سے محبت کرو، اس کے ساتھ شفقت کرو، اس کی مدد کرو، اس کے علم حاصل کرنے میں ہیلپ کرو، اس کی ہدایت میں، دین میں، ہر چیز میں ہیلپ کرو. اور پھر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جب کوئی تمہارے در پہ کوئی سائل آ جائے، کوئی کام لے کے آ جائے، کسی کو آپ کی سپورٹ کی، ہیلپ کی ضرورت ہو، تو پھر اس کو دھتکارو نہیں، اس کو واپس نہیں بھیجو. بہت اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے کوئی چیز پوچھتے ہیں، ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں. کوئی ہمارے گھر آتا ہے، ہم کاؤنسلنگ کے ذریعے، اچھے مشورے کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں. بعض اوقات کسی کو ہمارے سائن کی ضرورت ہے، ہم مدد کر سکتے ہیں. بعض اوقات کسی کو ہمارے مال کی ضرورت ہے، ہم مدد کر سکتے ہیں. بعض اوقات کسی کو ہماری جان کی ضرورت ہوتی ہے، ہم مدد کر سکتے ہیں. اب پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ جب کوئی آپ کے پاس آ جاتا ہے تو پھر اسے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ. بہت بڑا میسج ہے اس کے اندر، اس آیت کے اندر، اللہ کے اس حکم کے اندر. اور یہ بھی پروردگار قرآن میں ہی فرماتا ہے وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، جب تک اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی استطاعت نہیں دیتا تب تک اس کو واجب بھی نہیں کرتا، تب تک اس کے لیے آزمائش بھی نہیں کرتا. یعنی پہلے اللہ آپ کو اس قابل بناتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ نماز کب واجب ہوتی ہے؟ یا تو آدمی بالغ ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ عاقل بھی ہو. اگر صرف بالغ اور عاقل نہ ہو تو نماز واجب نہیں ہے. یعنی پہلے اللہ نے استطاعت دی، بچہ تھا، نماز واجب نہیں کی. ابھی تک بالغ نہیں ہوا، عاقل نہیں ہوا، اللہ نے نماز واجب نہیں کی. اللہ نے تب واجب کی جب اس کے اندر وہ صلاحیت بہترین طریقے سے آ گئی. اب اگر اللہ کسی کے پاس کوئی سائل بھیجتا ہے تو پہلے اللہ اس کو کیپیبلٹی، اس کو اسکل، اس کو استطاعت دیتا ہے، پھر سائل بھیجتا ہے. لیکن اب چونکہ ہمیں اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے، اپنے سٹیٹس سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنی چیزوں سے محبت ہوتی ہے، تو اس لیے زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ہم ہر آنے والے کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ جو آدمی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، اللہ نے اس کو وہ اپرچونٹی دی ہوتی ہے، وہ احسان کرنے کے قابل ہوتا ہے. لیکن ایک دفعہ، دو دفعہ، 10 دفعہ، جب 100 ٹائمز کوئی شخص اللہ کے بندوں کو واپس دھتکار دیتا ہے، واپس بھیج دیتا ہے، تو پھر ایک سٹیج یہ آتی ہے کہ پھر اللہ کا کوئی بندہ اس کے پاس نہیں جاتا. اس لیے کہ اللہ دیکھ لیتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو کیوں اس کے سامنے بھیج کر ذلیل کروں. یعنی وہ خدا جو غیرت والا خدا ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے بندے کسی، خدا تو چاہتا تھا کہ کسی کو صلاحیت دے کر، مال دے کر، اسباب دے کر، سٹیٹس دے کر اس کو آزمائے کہ میں نے اس کو دیا تو وہ کس طرح میرے بندوں کی خدمت کرتا ہے. جب وہ اس قابل نہیں ہوتا تو پھر خدا وہ چیزیں چھین لیتا ہے. تو قبل اس کے کہ خدا نے وہ تمام چیزیں جو ہمیں دی ہیں، ہر وہ چیز جو اللہ نے ہمیں دی ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی اس عطا
کو ہم کس طرح اپنے پاس قابو کر کے رکھ سکتے ہیں. اور اس کا یہی حل ہے کہ اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے، جب بھی کوئی سائل آتا ہے تو اگر اس کی تمام جو کچھ خواہش ہے اس کے مطابق نہیں تو کم از کم کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا چاہیے. صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور پھر نہ صرف یہ بلکہ پروردگار یہ فرماتا ہے فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو کچھ دیا، جس کی وجہ سے سائل آ رہے تھے، جس کی وجہ سے یتیموں کی آپ مدد کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل دیا، علم دیا، سٹیٹس دیا، جو کچھ بھی دیا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو بیان کرو، اظہار کرو، لوگوں کو بتاؤ. اب کس طرح اظہار کرو گے؟ اللہ نے اگر مال دیا، لوگ اگر آتے ہیں اور آپ ان کی مدد نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ یعنی آپ نے اظہار نہیں کیا. اللہ نے اگر آپ کو سٹیٹس دیا اور کوئی غریب آ گیا، اور میں خود رسول اللہ کے سامنے بھی بعض اوقات ایسا ہوا کہ مثلا ایک غریب کے ساتھ رسول اللہ بیٹھے تھے، امیر آیا، جب دیکھا غریب ساتھ بیٹھ رہے تو اس نے اپنے کپڑے ایک طرف کھینچنے شروع کیے. تو رسول اللہ نے وہیں پہ ڈانٹ دیا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اس کی غربت تمہیں لگ جائے گی. لیکن کیا ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی اس کا اس نے انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بھی نعمت دی ہے، چاہے مال کی ہو، اولاد کی ہو، علم کی ہو، تقویٰ کی ہو، جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے، ایمان کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے، جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس نعمت کو اظہار کرو. اب یہ اظہار اس لیے نہیں کہ اگر انسان عبادت کرتا ہے تو لوگوں کو بتاتا پھر کہ میں بہت زیادہ عبادت کرتا ہوں، تو یہ کیا خود پسندی ہے، اپنی تعریف ہے. اللہ یہ نہیں پسند کرتا. اللہ تو یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو گراتے جاؤ، چھپاتے جاؤ، لیکن جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا بیان کرو تاکہ لوگ اللہ کی طرف آئیں. لوگ جب یہ دیکھیں گے یہ جو کچھ بھی ہے، کسی کے پاس اگر علم آیا ہے تو اللہ کی وجہ سے، تو وہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا. لوگ دیکھیں گے اگر کوئی پرائم منسٹر بن گیا، اللہ کی وجہ سے بنا ہے، تو لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے. تو خداوند متعال کی ذات یہ چاہتی ہے کہ انسان لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کی بجائے، اپنا گرویدہ بنانے کی بجائے، اپنا محب بنانے کی بجائے اللہ کا محب بنائے، اللہ کا گرویدہ بنائے. اور پھر یہ خود بخود خدا یہ کام کرتا ہے. حسین علیہ السلام نے لوگوں کو خدا کا گرویدہ بنایا اور اللہ نے لوگوں کو حسین کا گرویدہ بنا دیا. حسین علیہ السلام نے خود لوگوں کو نہیں کہا آؤ حسین سے محبت کرو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں ہم سب کے پاس، ان نعمتوں کا اظہار کرو، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ. یہ سب ہر چیز کا ماخذ خدا کی ذات ہے، لہذا اگر رسول بھی دیا تو خدا نے، ایمان بھی دیا تو خدا نے، علم بھی دیا تو خدا نے، مال بھی دیا تو خدا نے. جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے، انسان کبھی یہ نہ کہے کہ میں نے یہ کمایا، میرے علم کی وجہ سے یہ آیا، میری محنت کی وجہ سے. اور اکثر یہی کہتے ہیں میرے بچے نے یہ کام کیا، یا میرے علم کی وجہ سے یہ ہوا، میں نے رات دن وہ محنت کی تو یہ ہوا. بلکہ انسان ہمیشہ یہی کہے کہ جو کچھ ہے خدا کی وجہ سے. خدا نے مجھے استطاعت دی، مجھے علم دیا، مجھے یہ توفیق دی کہ میں عبادت کروں، میں مومن بن جاؤں. ان تمام چیزوں کو، ہر بات کو انسان پروردگار سے منسلک کر دے، تاکہ خدا کا یہ جو حکم ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو، خود بھی یاد کرو اور اس کا بیان بھی کرو لوگوں کے سامنے. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اس سے پہلے والی جو 3 آیات ہیں کہ جس میں پروردگار فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ، اب وہی بات ہے، اب بڑے پیمانے پر ہے. تو خدا خود بتا رہا ہے کہ جو بھی یتیم ہوگا اس کا پہلا سرپرست تو خود خدا ہے. تمام انسانوں کی سرپرستی خدا کے پاس ہے، لیکن خدا نے مینشن کر دیا کہ جو بھی یتیم ہوگا خدا اسے تنہا نہیں چھوڑتا.
لیکن خدا کیا پسند کرتا ہے؟ انسان ہے، یتیم ہے، انسان ہے، اور وہ انسانوں میں رہ رہا ہے، تو اس لیے خدا کی ذات یہ پسند کرتی ہے کہ کوئی اسی جیسا انسان جو اس کے ارد گرد رہ رہے ہیں وہ اس کی کفالت سنبھال لے۔ تو اب اس کا بہترین نمونہ جو ہے خود خداوند متعال نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم کی ولادت کے چند ماہ کے اندر آپ کے بابا حضرت عبداللہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ چند ماہ کے تھے کہ بابا کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد 6 سال کے ہوئے کہ والدہ گرامی حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور جب 8 سال کے تھے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے کہ کتنے غم پہ غم آ رہے ہیں۔ اب وہ ہستی کی جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، اگر ان ہستیوں کے ساتھ اس طرح کے غم اور آزمائشیں آ سکتی ہیں، تو جب کبھی بھی کوئی مشکل پریشانی یا کسی کا بچھڑنا ہماری زندگیوں میں آ جائے تو یہ نہ سمجھا کریں اور یہ نہیں کہنا چاہیے ہمیں کہ خدا نہ خواستہ اللہ نے ظلم کر دیا یا ہم پہ جبر کر دیا یا ہم سے چھین لیا یا یہ ہمارے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے یا ہماری قسمت ہی خراب ہے، ہم بدبخت ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ خدا کے فیصلوں پر اور جو قسمت ہوتی ہے، مقدر ہوتی ہے، انسان اس کے خلاف ایک اعلان جنگ کر رہا ہوتا ہے۔ اب وہ ہستی کے جو جس کو ہر حوالے سے راضی رکھنا جو ہے وہ پروردگار نے ہمیشہ یہی چاہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی اور خوش رکھیں، لیکن دوسری طرف کیا ہے، پریکٹیکلی تمام کی تمام مشکلات، تمام کی تمام پریشانیاں اور اپنے قریبیوں کا بچھڑنا بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن 8 سال کی ایج میں پھر جس سرپرست کو اللہ تعالیٰ نے اس یتیم مکہ کے لیے عطا کیا، اس سرپرست کا نام ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ حضرت ابو طالب چونکہ پہلے بیٹے اور ان کا انتقال بھی ہو گیا تو ان کا نام طالب تھا، اس وجہ سے جو ہے ان کا نک نیم ابو طالب معروف ہو گیا۔ اور خود ان کا جو ایکچول نیم ہے بعض کتابوں میں عبد مناف ہے، اور عبد مناف آپ کی جد میں سے بھی ایک بزرگ ہستی گزری ہیں وہ ہے، اور دوسرا نام جو ہے وہ عمران ہے۔ اب ممکن ہے کہ خود بنو امیہ کی بھی ایک سازش ہو سکتی ہے کہ بجائے عمران کے ان کو مشہور ہی ابو طالب کے حوالے سے کر دیا جائے، اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو 3 سورہ ہے چیپٹر 3 اس کا نام ہی سورہ آل عمران ہے، اور آل عمران کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ بہت کم معلوم ہے کہ حضرت ابو طالب کا اصل نام کیا تھا۔ تو یہ ہستی جیسا کہ گزشتہ چند دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب نور مصطفیٰ اور نور مرتضیٰ کو اللہ تعالیٰ نے صلب آدم میں رکھا تو مختلف انبیاء سے، مختلف عظیم ہستیوں سے ہوتا ہوا جب یہ نور حضرت عبد المطلب کہ صلب میں آیا تو اس کے بعد یہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، اور ان 10 میں سے ماں کے حوالے تھے حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب، یہ دونوں سگے بھائی تھے، باقی بھائی دوسری ماؤں سے تھے، تو ٹوٹل 10 بیٹے تھے۔ اور پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ نے یہی جو آج آب زمزم ہے اس کا پانی خشک ہو گیا تھا، تو یہ حضرت عبد المطلب کی عطا ہے کہ انہوں نے اس کنویں کو کھدوایا اور اس سے جو پانی جاری ہوا وہ آج تک جاری ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اور یہ جو 7 طواف ہم کرتے ہیں حج کی، یہ بھی خود سنت حضرت عبد المطلب، کافی ساری چیزیں ہیں
کہ جو حضرت عبد المطلب نے شروع کی بعین ہی اسلام کے اندر ویسے ہی ویسے کی ویسے رکھی گئی. بہت بڑا مقام ہے آپ کے دادا کا. اور پھر وہ ہستی کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان 10 بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ کا تو انتقال ہو گیا تھا اور ان کے یتیم کی پرورش حضرت عبد المطلب کر رہے تھے، تو اپنے باقی 9 بیٹوں میں سے سب کو وصیت کی، لیکن خصوصاً حضرت ابو طالب کو یہ وصیت کی کہ تم جب تک زندہ رہو اپنے اس بیٹے محمد کا اپنی جان سے اپنی مال سے زیادہ اس کی حفاظت کرو. اور یہ محمد نبی بنے گا. اب وہ لوگ جو حضرت ابو طالب کے ایمان پہ اعتراض کرتے ہیں، ابھی اس رسول کا بچپن ہے اور حضرت عبد المطلب جیسے عظیم باپ ان کو بتا کے جا رہے ہیں کہ یہ تیرا بھتیجا، اس کا خیال رکھنا ہے اور انہیں نبی بننا ہے، اور نبوت کے بعد تو نے اس کا محافظ کے طور پہ کردار ادا کرنا ہے. اب یہ بات جن کو بچپن سے معلوم ہو، شروع سے معلوم ہو، اور باپ کی وصیت بھی ہو، اور باپ کے بعد شیخ بطحا اور پھر جو حج کے جتنے امور تھے ان تمام کی سربراہی اور باپ کی جانشینی جو ہے وہ بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سر آئی. تو باپ کی وصیت ایک طرف، خود آپ کی معرفت کے جو مقام ہے وہ دوسری طرف، اور خود مکہ کے لوگوں کے قبیلوں کی ریاست اور حج کے امور کی سربراہی، یہ تمام کی تمام چیزیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس پہلے سے تھی. اب یہ ایک طرف یہ ہے. دوسری طرف جب رسول اللہ کے ساتھ حضرت ابو طالب علیہ السلام سفر تجارت پر گئے تو بحیرہ راہب نے جب دیکھا کہ جدھر جدھر مصطفیٰ جاتے ہیں ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو آپ کے سر پہ ہے جس نے سایہ کیا ہوا ہے، باقی ہر طرف دھوپ ہے، لیکن جس طرح محمد مصطفیٰ حرکت کرتے ہیں اسی طرح وہ بادل چلا جاتا ہے. اور پھر جب درختوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو درخت جھک جاتے ہیں. جب ایک عیسائی نے یہ دیکھا تو اس نے تو آ کے کہا کہ ابو طالب، یہ تمہارے بیٹے کے اندر میں نبوت کے نشان دیکھتا ہوں اور تم واپس لے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کہیں یہودی نقصان پہنچائیں. اب ایک عیسائی نے اگر یہ نشانات دیکھے تو اسے یقین آ گیا کہ یہ نبی ہیں، تو خود ابو طالب علیہ السلام جس نے بچپن سے لے کے اور پھر جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اور حضرت رسول اکرم نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کے اندر سر رکھا اور پھر سر اٹھا کے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. اب جب انہوں نے بیان کیا اور بولے تو حضرت آمنہ اور حضرت فاطمہ بنت اسد نے دونوں یہ حیرت سے حضرت ابو طالب کو خبر سنائی. تو اسی وقت حضرت ابو طالب نے ان دونوں خواتین سے کہا کہ آج سے 30 سال بعد اے فاطمہ خدا تجھے بیٹا عطا کرے گا اور تیرا وہ بیٹا اس نبی کا وصی ہوگا. ابھی خبر دے رہے ہیں ابو طالب، خبر کس کو دے رہے ہیں؟ اس ماں کو کہ جس کے شکم میں جب علی آئے تو وہ ان سے کلام کیا کرتے تھے. ان کے شکم میں جب علی آئے تو وہ خود اپنی ماں کو بیت اللہ میں لے کے آئے. اب تو جب رسول اللہ کی ابھی ولادت ہو رہی ہے اور حضرت ابو طالب ایک طرف ان کے والد کی وصیت اور وہ کھل کر بیان کر رہے ہیں کہ یہ نبی ہوں گے،
دوسری طرف وہ 30 سال بعد آنے والے واقعے کی بھی پیشین گوئی کر رہے ہیں. تیسری طرف جب ایک عیسائی دیکھتا ہے اور گواہی دیتا ہے کہ یہ نبی ہیں، تو کیا حضرت ابو طالب کو پوری زندگی یقین نہ آیا کہ یہ ان کا بھتیجا، کہ جن کا وہ اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنی ہر چیز سے زیادہ خیال رکھتے رہے؟ پریکٹیکلی ہر کوئی مانتا ہے کہ اگر اس آیہ کا کوئی مصداق ہے علم یجد کا یتیما فآویٰ، تو وہ ہستی اس آیہ کی تفسیر کے طور پہ جو ہستی ہے وہ ہستی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ہستی ہیں. درود بر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور پھر رسول اللہ جب 40 سال کے ہوئے تو آپ نے نبوت کا اعلان کیا. اور ہم تمام مسلمانوں کے لیے آج بھی یہ حکم اسلام ہے کہ مسلمان عورت کافر سے نکاح نہیں کر سکتی، شادی نہیں کر سکتی، اس کے عقد میں بھی نہیں رہ سکتی. یعنی اگر عورت مسلمان ہو گیا، اس کا شوہر ابھی تک کافر ہے، تو اس کو طلاق لینی چاہیے، اس سے علیحدگی کر لینی چاہیے. اور اگر ابتدا میں شادی ہو رہی ہے تو کسی مسلمان عورت کو، لڑکی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کافر مرد سے شادی کرے، ہو ہی نہیں سکتی. اب 40 سال کے رسول اللہ تھے جب آپ نے اعلان نبوت کیا. اس وقت سے لے کر 50 سال کے جب آپ ہو گئے، کیونکہ آپ ٹوٹل 53 ایئرز کے تھے جب آپ نے مکہ کو مدینہ کے لیے چھوڑا، اور حضرت ابو طالب آپ کے مکہ چھوڑنے سے 3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. تو رسول اللہ جب 50 سال تک تھے، 50 سال کی عمر تک آپ کے سرپرست حضرت ابو طالب رہے ہیں. اور پھر جب آپ نے اعلان اسلام کر دیا تو اس کے بھی 10 سال حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد میاں بیوی کے طور پہ رہے ہیں. اور جب بیوی فاطمہ کا انتقال ہوا ہے مدینہ میں تو رسول اللہ روئے بھی ہیں، اپنی ابا بھی کفن کے طور پہ دی تھی، خود ان کی قبر میں داخل ہوئے تھے، خود ان کا کفن کا، دفن کا، جنازے کا سب اہتمام کیا. جب حضرت علی علیہ السلام نے آ کے خبر دی کہ ان کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ نے فرمایا میری ماں کا انتقال ہوا ہے. سبحان اللہ. تو حضرت فاطمہ بنت اسد کا ایمان ہے ثابت، وہ مومنہ ہے ثابت. تو تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ وہ 10 سال جب حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد جب میاں بیوی کے طور پہ مکہ میں رہ رہے تھے، کہیں بھی رسول اللہ نے کہا ہو حضرت فاطمہ سے کہ نعوذ باللہ آپ کا شوہر جو ہے وہ کافر ہے. اور پھر دیکھیے کہ پریکٹیکلی اس بدترین دور میں، مکہ کے دور میں، اب 8 سال کے تھے، اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، تب بھی حضرت ابو طالب پالتے رہے. اور حضرت فاطمہ نے بیٹوں سے بڑھ کر انہیں پیار کیا. یہی وجہ رسول اللہ بھی انہیں ماں کی طرح چاہتے تھے، اپنے بیٹوں سے بڑھ کر. حتیٰ کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ جب تک سفرے پہ، ڈائننگ ٹیبل پہ حضرت رسول اکرم نہ آ جاتے تب تک وہ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. اور پھر ایک دفعہ لیٹ آئے، جب تک نہیں ہے رسول اکرم آپ نے کھانا نہیں کھایا، باقی بھی انتظار کر رہے ہیں. اور پھر اس دن جو ہے وہ کھانے کی ٹیبل پہ دہی تھی، تو حضرت ابو طالب نے وہ دہی جو رسول اللہ کو دی کھانے کے لیے. اب وہی دہی اور رسول اللہ نے بھی کھائی اور باقی تمام لوگوں نے کھائی، اور وہ دہی ویسی کی ویسی رہی. اب یہ چیز کیا حضرت ابو طالب نے نہیں دیکھی. پھر اسی مکہ کے اندر قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی، آج بھی نہیں ہوتی، زیادہ تر نہیں، آج تو اتنی ضرورت نہیں ہے، تیل نکل آیا اس لیے آپ چیز باہر سے خرید لیتے ہیں.
لیکن اس وقت مکہ میں اور کچھ تھا ہی نہیں، بارش نہیں آئی تھی تو اس لیے جانوروں کے انسانوں کے لیے کچھ بھی کھانے پینے کا نہیں تھا. تو تمام کے تمام لوگ آئے حضرت ابو طالب کے پاس. لوگ کس کے پاس ہے؟ حضرت ابو طالب کے پاس. لیکن حضرت ابو طالب نے لوگوں کی اس ضرورت کو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب سائل آ جائے تو اسے خالی ہاتھ مت لوٹاؤ. تو اب حضرت ابو طالب نے کیا کیا؟ خود بھی نکلے اور ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ کو بھی لیا اور دونوں چلے گئے دیوار کعبہ کی سائے کے اندر. وہاں پہ حضرت ابو طالب نے دعا کی اور رسول اللہ نے آمین کہا. ابھی وہیں کھڑے تھے کہ بارش آنا شروع ہو گئی. اور پھر جب مکہ کی گلیاں اور ہر طرف پانی پانی پھیل گیا اور پھر لوگ آئے اور کہا ابو طالب اب دعا کرو کہ یہ بارش رک جائے. تو پھر انہیں دونوں نے وہاں پہ دعا کی. اب وہ ساری کی ساری چیزیں جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہیں کہ وہ تو پیدائش کے وقت بھی ان کی نبوت پر یقین رکھتے تھے. اور سب سے بڑی بات جو ان کے آثار ہیں ان کے دیوان ہیں. عربی میں اشعار میں ان کا دیوان ہے، دیوان ابو طالب، کہ جو بھی یعنی ایک قسم کا سمجھ لیں وہ مورخ ہیں جو نبوت کی تاریخ لکھتے رہے. جو بھی واقعہ ہوتا، جو بھی بات ہوتی، حضرت ابو طالب اس کو اشعار کی صورت میں لکھ دیتے. وہ اشعار، وہ دیوان ابو طالب آج بھی اس بات کی بیان دلیل ہے کہ ابو طالب جیسا مومن کوئی نہیں تھا. اللہم صلی علی محمد. لیکن اب دیکھیں گے اسی طرح فرعون کی بیوی تھی آسیہ. اب اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ وہ بہشت میں جائے گی. اس کا مقام بہشت ہے اور اس نے بہشت کے لیے، عام بہشت کے لیے بھی دعا نہیں کی. حضرت آسیہ نے جو دعا کی وہ یہی کہ اللہ تیرے قرب کے اندر جو تیرے قریب بہت قریبی جو بہشت ہے نا وہ مجھے عطا کر. اور وہ ان کو عطا کی گئی. انہوں نے کبھی وہاں میں اظہار نہیں کیا تھا اپنے ایمان کا. فرعون کے گھر رہتے ہوئے نبوت کی پرورش کرتی رہی لیکن کبھی بھی اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا. اللہ جو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، حضرت ابو طالب نے تو دیوان میں بار بار اپنے ایمان کا اظہار کیا، اپنے اشعار میں بار بار اظہار کیا، حتیٰ کہ جب سب لوگ چھوڑ گئے شیب ابی طالب میں تو اگر نبوت کو کوئی بچاتے رہے اور نبوت کا خیال کرتے رہے اور پروان چڑھاتے رہے تو یہی ذات ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی. اور پھر دیکھیے کہ اسلام میں شروع سے لے کر آج تک اگر محافظ دین اسلام ہے تو وہی آل عمران ہے، وہی آل ابو طالب ہے. شروع سے لے کر اسلام پھیلا ہے ابو طالب کے بیٹے علی کی تلوار سے، اور اس سے پہلے جناب ابو طالب کی حکمت سے، ان کی سرداری سے، ان کی سرپرستی سے، اور ان کے بعد ان کے بیٹے کے جہاد اور تلوار سے، اور ان کے بعد اگر زندہ کیا ہے تو حسین کے جہاد نے، اور قیامت سے پہلے اگر پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گا تو اسی ابو طالب کا بیٹا ہوگا. اللہم صلی علی محمد. اب وہ لوگ جو 7 فیصد جو اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ جو کور فیکٹر اسلام کا، جو ریڑھ کی ہڈی اسلام کی، اس کو نکال دو. جب ریڑھ کی ہڈی نہیں رہے گی اسلام کے اندر تو جو کچھ بچے گا وہ کھوکھلا اسلام ہوگا، اور ایسے مسلمان کسی کام کے نہیں. بہرحال کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے، لیکن ہمارا جہاد یہی ہے کہ وہ تمام خاندان، وہ ایسا خاندان کہ جس نے شروع سے لے کر آج تک جہاد کیا ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو محکم کرنے کے لیے، اسلام کو دنیا کے چپے چپے اور ہر شخص تک پہنچانے کے لیے جس طرح انہوں نے محنت کی ہے. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. کائنات کی جو سب سے بڑی نعمت ہے خاندان آل عمران،
اس نعمت کو بیان کریں، اس نعمت کی اہمیت کو لوگوں کو بتائیں، اور پھر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم نعمت کو خود اپنے لفظوں میں بہت ہی عجیب انداز میں بیان کیا۔ ابھی میں نے حضرت فاطمہ بنت اسد کی وفات کا ذکر کیا، جب خود حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا ہے تو اس سال کو رسول اللہ نے عام الحزن کا سال قرار دیا۔ رسول اللہ کی زندگی میں آپ کوئی بھی اور واقعہ اور ایسی چیز نہیں دیکھیں گے۔ حضرت حمزہ بھی جب شہید ہوئے ہیں، خود رسول اللہ نے اور لوگوں کو بھی انوائٹ کیا اور کہا کہ اس کی عزا کرو، اس کو یاد کرو، سید الشہداء کہا، لیکن پورا سال شہداء احد کا بھی ماتم نہیں کیا۔ خود رسول اللہ کے یہ اعلان، یہ عادت، یہ بیان پورا سال کو ابو طالب کے غم کا سال قرار دیا۔ اور کیوں نہ کرتے کہ وہ ہستی کہ جو اپنا سب کچھ لٹا کے محمد مصطفیٰ کی نبوت پر نچھاور کر لی، اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا، اپنا نام، اپنی اولاد، اپنا مال، سب کچھ جہاں جہاں ضرورت ہوتی وہاں وہاں حضرت ابو طالب۔ لیکن بہت سخت تھا وہ سال کہ اسی سورہ کے اندر جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ، یہ دو عظیم محسن، ایک عظیم محسن ابو طالب جس نے یتیم کو سہارا دیا، اور دوسری محسنہ خدیجۃ الکبریٰ کے جس نے اپنا مال قربان کیا، دونوں ہی ایک ہی سال کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ بہت سخت تھا وہ سال۔ جب تک یہ دونوں ہستیاں زندہ تھی، کفار کو، مشرکین کو اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ رسول اللہ کے جان لیوا ثابت ہو، ان پر حملے کریں، لیکن جو یہ دو ہستیاں چلی گئی، کمی رسول اللہ کو لوگ پتھر مارتے، آپ مکہ چھوڑ کے مجبور ہو کے طائف چلے گئے، شاید طائف کے لوگ آپ کی مدد کریں، لیکن جو ہی طائف کے اندر گئے لوگ بازار کے اندر جمع ہوئے۔ آپ نے بازار حمیدیہ شام کا دیکھا ہوگا، آپ نے وہ منظر ضرور سنا ہوگا جب کربلا کے شہداء کے سر آئے، جب بیویاں قید ہو کے بازار سے آئی تھی، کوئی باغی کی بہن کہتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، سید سجاد کہتے ہیں کچھ لوگوں نے آگ اوپر سے پھینکی، وہ میرے سر پہ آئی، میرا امامہ جل گیا، میرے سر کی جلد جل گئی۔ وہ لوگ جو شام میں ابو طالب کی بیٹی اور بیٹوں پہ آگ برسا رہے تھے، پتھر برسا رہے تھے، انہی کے آبا و اجداد مکہ اور طائف میں، رسول اللہ کبھی طائف جاتے تو بازاری لوگ ہاتھ پہ پتھر مار مار کے لہو کر دیتے، کبھی مکہ میں عبادت کرنے جاتے خانہ کعبہ کے سائے میں لوگ آگے گدگی پھینک دیتے۔ اب ابو طالب بھی نہ رہا، اب خدیجہ تو گمراہ بھی نہ رہی، اور چھوٹی سی فاطمہ زہرا ہے
خانہ کعبہ کے اندر آگے بابا سے گندگی ہٹاتی اور لوگوں کو ایک طرف کر کے مظلوم بابا کو ساتھ لے جاتی، زخمی بابا کے زخموں کو صاف کر کے بی بی مرہم رکھا کرتی۔ جس بی بی نے، جس بیٹی نے بابا کا اتنا خیال کیا، جب اس شہنشاہ بابا کی اکلوتی بیٹی بابا کے بعد جا کے قبر پہ کہتی تھی سب تریا بتائے بابا پہلے تو مشرک تھے جو ظلم کرتے تھے، کافر تھے جو ظلم کرتے تھے، بابا آگے دیکھ اب تو مسلمان ہے، اور جو تیری زہرا کے در کو آگ لگاتے ہیں، اور جنہوں نے تیری زہرا کو زخمی کیا ہوا ہے، بابا تیرے بغیر دنیا میں رہنا مشکل ہے، بابا لوگوں نے میری دنیا کو تاریخ کر دیا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وهو طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد حاضرین مومنین و مومنات کی حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، مومنین مومنات کی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارا حجت خدا امام زمان علیہ السلام کا جل ظہور فرما، ان کے زیارت سے مشرف فرما، ان کے یاران و انصار میں ہمیں شامل فرما۔ اے اللہ بحق محمد و آل محمد حضرت ابو طالب علیہ السلام کے درجات کو مزید بلند فرما، ان کے دشمنوں کو فی النار فرما، ان کے دشمنوں کو ان کے شر میں مبتلا فرما، پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، دشمنان اسلام کو ان کے رادوں میں ناکام فرما۔ خدا مندہ سراسر جہان میں مسلمانوں کے خون کی حفاظت فرما، ان کے جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سب کو خلوص و تقوی و ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ حق محمد و آل محمد آج کی رات اور اسلام میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین اور مرحومین اور اولادوں کے گناہوں کو معاف فرما، مرحومین کے صالح ثواب کے ساتھ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔